کیا لازمی ہے کہ ہر علاقے میں الگ سے چاند دیکھا جائے، یا دنیا میں کہیں پر ایک جگہ پر بھی اگر چاند دیکھ لیا جائے تو کافی ہے؟ ہاں، یہ مسئلہ ہے مطالعے کا، مطلع کا جو اختلافات ہیں، کیا ان چیزوں کا اعتبار ہے یا نہیں ہے۔ اس میں جس طرح کہ آپ جانتے ہوں گے کہ علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء نے ملکوں کا اور مطالعے کا جو اختلاف ہے اس کا اعتبار کیا ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں، دنیا میں کہیں پر بھی اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہی رمضان شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں احادیث کی روح سے تو صحیح مسلم میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے جو ان کا غلام تھا قریب، اس کو بھیجا، قریب کے بن ابی مسلم کو بھیجا معاویہ کی طرف، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شام میں تھے، ان کے پاس ان کو بھیجا۔ تو قریب فرماتے ہیں کہ میں شام پہنچا اور شام جا کر اپنی جو کام تھا میں نے پورا کیا، اور وہیں پر مجھے رمضان شروع ہو گیا، یعنی کہ رمضان کا چاند وہیں پر مجھے شام میں نکل آیا۔ اور خیر کہتے کہ میں نے خود بھی رمضان کا چاند دیکھا کہ جو جمعے کی رات کو طلوع ہوا تھا، جمعرات کی شام کو، اور جمعے کی رات تھی، تو اس رات میں رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں قریب کہ میں نے خود بھی دیکھا۔ تو فرماتے ہیں کہ اپنا کام پورا کرنے کے بعد میں مدینہ واپس آتا ہوں، تو مہینے کے آخر تک مدینہ پہنچا جب مدینہ آیا تو عبداللہ ابن عباس نے مجھ سے پوچھا کہ وہاں پر شام میں چاند کب نکلا اور کب جو ہے تم لوگوں نے چاند دیکھا؟ تو قریب فرماتے ہیں کہ ہم نے یعنی جمعے کی جو رات ہے، جمعرات کی رات سے مراد یعنی جمعرات کی شام کو ہم نے چاند کو دیکھا۔ تو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ ہم نے تو اس دن چاند کو نہیں دیکھا، یعنی مدینہ میں جمعرات کی شام کو یا جمعے کی رات کو جو ہے چاند نظر نہیں آیا، اور شام میں نظر آ چکا تھا۔ تو حضرت قریب فرماتے ہیں حضرت ابن عباس سے، کیا تمہیں شام والوں کا دیکھنا کافی نہیں ہے؟ تو ابن عباس فرماتے کہ نہیں، ہمارے لیے وہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہم یہاں مدینہ کے لحاظ سے دیکھیں گے، اور جب تک جو ہے یہاں پر ہم دیکھ نہیں لیتے چاند کو، اس وقت تک ہم روزے رکھتے رہیں گے، یعنی شام والوں کا چاند کا دیکھا جانا اس کا ہمارے ہاں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں ہَكَذَا أَمَرَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو سب سے اہم بات ہے اس حدیث کے اندر، اس واقعے میں، یہ آخری جملہ کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا۔ تو حالانکہ امیر معاویہ اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ تھے، تو ان کا شام میں چاند دیکھنا اس کا انہوں نے اعتبار نہیں کیا۔ کس لیے؟ کیونکہ شام مدینہ سے دور ہے۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ اگر ایک علاقے میں چاند نظر آتا ہے اور دوسرے علاقے میں چاند نظر نہیں آتا، تو جن کو نظر آتا ہے وہ روزہ رکھیں گے، اور جن کو چاند نظر نہیں آیا وہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ تو ابن عباس کی یہ حدیث اور یہ واقعہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ علاقوں کے لحاظ سے چاند کے دیکھے جانے میں فرق ہے۔ تو چنانچہ جس ملک میں یا جس علاقے میں چاند نظر آتا ہے اس علاقے کے لوگوں کے لیے روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے، اور اگر کسی دوسرے علاقے میں چاند نظر نہیں آتا تو ان کے لیے ابھی تک پھر روزہ رکھنا جائز نہیں، بلکہ یعنی ان کے لیے شعبان کے 30 دن پورے کرنا ہوں گے۔ تو یہ ہے کہ جو چاند کے دیکھے جانے کے حوالے سے یا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو مختلف علاقوں اور ملکوں کے لحاظ سے چاند کے دیکھے جانے میں فرق آتا ہے، اور یہ مسئلہ ہمارے ہاں ہمیشہ پیش آتا رہتا ہے۔ تو حقیقت میں جس طرح ہم نے ذکر کی ہے، یہ حدیث ابن عباس کی اس بات کی واضح اور کھلی اور دو ٹوک دلیل ہے کہ مطالعے کا جو اختلاف ہے ملکوں کے اندر، اس کا اعتبار کیا جائے گا۔